بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن. ناظرین اکرام، لیگل انفارمیشن کی خوش قسمتی ہے کہ اس چینل پر ہمارے انتہائی قابل ترین وکلاء صاحبان، اساتذہ کرام آتے ہیں اور آ کر آپ کے لیے علم ڈیلیور کرتے ہیں، آپ کو علم عطا کرتے ہیں. لیگل انفارمیشن نے اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ پلیڈنگ کے لیے ہم استاد الاساتذہ جناب میاں نور الہی صاحب کو لے آئیں گے اور پلیڈنگ پر ان کا لیکچر کروائیں گے. تو آج بحمد خدا ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے. آج میرے ہمراہ ہمارے جنوبی پنجاب کے مایہ ناز وکیل، دیوانی قانون کے ماہر استاد الاساتذہ جناب میاں نور الہی صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ میرے ہمراہ موجود ہیں. میں اپنے استاد محترم کو ویلکم کروں گا. میاں صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آج پلیڈنگ پر لیکچر عطا کریں. اس سے پہلے کہ میاں صاحب اپنے لیکچر کی طرف بڑھیں، شروعات کریں، میری آپ سے استدعا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے. شیئر کرنا مت بھولیے گا. میں دعوت دوں گا جناب استاد محترم میاں نور الہی صاحب کو کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائے. جناب استاد محترم میاں نور الہی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اتنا اہم موضوع جو ہے، ویسے تو ہر موضوع اہم ہوتا ہے لیکن وکالت کے شعبہ میں، خاص کر دیوانی شعبہ میں جو آپ نے موضوع چنا ہے پلیڈنگ کا، یہ بہت اہم ہے. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ اس پلیڈنگ کی بنیاد پر جو ہے نا ہمارے ناکامیاں جو ہے نا بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس سے اس جو لائر ہے، پروفیشن جو ہے اس میں بھی اثر انداز ہوتا ہے اور ساتھ کلائنٹس کا بھی نقصان ہوتا ہے بسا اوقات، بلکہ اکثر اوقات. تو میری خواہش تھی، ایک دفعہ ہم نے پروگرام شروع بھی کیا تھا کہ ہم اپنے بار میں جو ہے نا یہ لیکچر اس طرح کے شروع رکھیں تاکہ جو نئے آنے والے وکلاء ہیں وہ بغیر کسی زیادہ محنت کے وہ تھوڑا بہت جانکاری حاصل کر سکیں پلیڈنگ کے بارے میں یا دوسری جو ضروریات ہیں اس پیشہ کے لیے، تو اس میں ان کو سہولت مل سکے. تو بدقسمتی سے ہم نے شروع کرایا بھی، تو سب سے میں نے پہلے لیکچر دیا تھا وہاں ایتھکس پہ. میں سمجھتا تھا کہ وکلاء میں جو ہے نا ایتھکس تھوڑی کم ہوتی جا رہی ہے، تو پہلا لیکچر میں نے وہاں سے ڈیلیور کیا تھا بار کے فورم پہ ایتھک پہ. لیکن وہ اس وقت تعداد بہت کم تھی. وہ تو خیر اللہ کی مہربانی سے جو چھوٹا بار ہوا پھر وہ بڑھ گیا. وہ اس کے بعد جو ہے نا جب وہ لیکچر ختم ہوا تو اگلے روز جو ہے نا ایک ہمارا وہاں بار کا چپڑاسی ہے، وہ آیا میرے پاس کی دستخط کرانے کے لیے، کوئی نوٹس سرو کرنے کے لیے. تو اس نے کہا کہ آپ نے کل جو ہے بہت اچھا لیکچر دیا ہے جی. میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ ہے جی؟ انہوں نے کہا میں بار موجود تھا. میں نے کہا ہم نے لیکچر تو اندر دیا تھا تو آپ باہر مجھے تھے نہیں. اس نے کہا کہ جو آواز جو ہے آپ کی باہر آ رہی تھی. تو میں نے کہا پھر کیسے آپ کو پتہ ہے میں نے اچھا لیکچر دیا ہے جی؟ اس نے کہا کہ میں ساتھ ساتھ لکھتا جا رہا ہوں جی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جن کے لیے ہم نے جو لیکچر یہ تیار کیا تھا یا جن کو بتانا مقصود تھا، ان میں سے میں نے دیکھا تو کسی کے پاس نہ تو کوئی قلم تھا، نہ کوئی کاغذ تھا، نہ کسی نے اس کو لکھا. تو یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم نے اس شعبہ کو جو ہے نا وہ اتنا اہم شعبہ ہے اور اس کو ہم نے اچھا اس کی اچھائی کی طرف جو ہے نا ہم نہیں جا رہے ہیں اس شعبہ کو، بلکہ بدنامی کی طرف جا رہے ہیں جی ہم. تو یہ کچھ وجوہات ہیں جو آپ بھی جانتے ہیں، دوسرے وکلاء بھی جانتے ہیں. جو نئے آنے والے حضرات ہیں ان کے لیے زیادہ اس میں مشکلات ہیں. تو آپ نے جو یہ پلیڈنگ کا جو موضوع چوائس کیا ہے یہ بہت ہی اہم ہے، خاص کر جو دیوانی حضرات میں پریکٹس کرنے والے ہیں. تو جیسے آپ ایک عمارت بناتے ہیں نا، محل بناتے ہیں خوبصورت جو بھی ہے، اس کی بنیاد قائم کرتے ہیں جی. اگر بنیاد آپ کی ٹھیک ہوگی تو آپ کا محل جو ہے نا وہ اس بنیاد پر قائم رہے گا، بہت تعدیر قائم رہ سکتا ہے. لیکن اگر آپ کی بنیاد ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر آپ کا جتنا بھی اوپر جتنا بھی خرچ کر لیں، کروڑوں روپے اربوں روپے خرچ کر لیں، تو وہ زمین بوس ہونے کے علاوہ اس کے نصیب میں کچھ نہیں ہوگا جی. تو یہ سول کی جو ہے
लिटिगेशन में ये प्लीडिंग जो है बुनियाद की हैसियत रखती है जी। तो जिसने कानून बनाया है उसने अपने तौर पर, मैं समझता हूँ, आज उसमें कुछ कबातें हमें या उसमें कुछ लैकुनाज नज़र आते हैं, लेकिन ये कि बहुत अरसे से ये कानून CPC जो है, ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जिसको कहते हैं, वो उन्होंने बनाई थी, तो वो आज तक जो है ना वो सर्व कर रही है जी। बहुत कम ज़रूरत महसूस होती है अमेंडमेंट्स की। तो इसमें जब तक हमें पता ना हो कि प्लीडिंग होती क्या है और कैसे तरतीब दी जाती है, तो उस वक्त तक आपका केस जो है आगे प्रोसीड नहीं हो सकता जी। तो सबसे पहले मैं आपको ये अर्ज करूँगा कि जो इस पेशा से ताल्लुक़ रखते हैं हज़रात, उनके लिए खास कर ये है कि वो CPC को जो है ना ज़रूर उसको ज़ेर नज़र रखें। जब अपना दावा आप ड्राफ्ट कर रहे हो तो उसको हर हालत में आपने अपने सामने रखना है जी। मैं तो ये अर्ज करूँगा कि जब आप दावा ड्राफ्ट कर रहे हैं, आपने सिर्फ CPC को ही मद्देनज़र नहीं रखना, और भी बहुत सारे कवानीन हैं जिनको आपने मद्देनज़र रख कर फिर आपने वो प्लीडिंग ड्राफ्ट करनी है। यानी मैं आपको मिसाल दूँ, लिमिटेशन है आपकी, आपने दावा दायर करना है, उसके लिए कितने अरसे के अंदर आपका दावा हो सकता है जी। अगर आपकी लिमिटेशन बाहर हुई, आपने उसको, जो लिमिटेशन की दो तरह की किस्में कहते हैं, ये लिमिटेशन जो है वो इशू ऑफ लॉ भी होता है और इशू ऑफ फैक्ट ऑफ लॉ भी होता है जी। जहाँ इशू ऑफ लॉ है उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं, जहाँ इशू ऑफ फैक्ट है उसमें आपने उसको विद इन लिमिटेशन ना ला सके तो फिर आपका दावा इसी बुनियाद पर भी खारिज हो सकता है जी। इसी तरह आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, शुफा है, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, आपका सरप्लस रिलीफ एक्ट है, ये बहुत सारे जो एनेक्टमेंट्स हैं, इनको आप ज़ेर नज़र न रखेंगे तो आपकी प्लीडिंग जो है वो सही तौर पर ड्राफ्ट नहीं हो सकेगी। यानी आपने दावा किस किस्म का करना है, डिक्लेरेशन करना है, हुक्म इम्तनाई का करना है, पार्टीशन सूट करना है, डैमेजेस करना है, जो भी है ये आपको कानून का पता होगा तो फिर आप उसके मुताबिक जो है चॉइस करके आप दावा ड्राफ्ट करेंगे तो फिर उसकी कामयाबी की जो है उसके इम्कानात हो सकते हैं जी। ये पहला मरला जो है। अब CPC जो है उसमें कुछ सेक्शंस हैं जी और कुछ उसमें ऑर्डर्स रूल्स हैं जी। जो प्रोसीजर है वो ऑर्डर और रूल्स में है। सबसे पहले मैं आपको रेफर करूंगा कि ऑर्डर 1 जो है CPC का, उसमें लिखा हुआ है कि किस शख्स को जो दावा में जो आप शरीक कर सकते हैं, यानी बतौर मुद्दाई और बतौर मुद्दा है, यानी किस के खिलाफ आप दावा दायर कर सकते हैं, जो कौन जो है वो दावा दायर कर सकता है। क्या वो अकेला दावा दायर कर सकता है या कुछ मिलकर भी दावा दायर कर सकते हैं, या अकेले शख्स के खिलाफ दावा हो सकता है, या बहुत सारे एक से ज्यादा अफराद के खिलाफ जो है दावा एक ही हो सकता है। तो ये आपको ऑर्डर 1 जो है वो बताता है कि हु मे बी सूड और हु मे सू, कि हु मे बी जॉइंड एज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ये उसमें जो है आपको मिलेगा। जब तक आप ऑर्डर 1 को नहीं देखेंगे तो आप मुश्किल में फंस जाएंगे कि किसके खिलाफ दावा दायर करना है और किसके खिलाफ दावा दायर नहीं करना है जी। लेकिन इस ऑर्डर 1 में इसका रूल 9 है, उसमें है कि अगर आपने अपनी प्लीडिंग में वो प्रॉपर पार्टीज या नेसेसरी पार्टीज को प्लीड नहीं किया तो दावा आपका इस बुनियाद पर नाकिस है, वो खारिज नहीं हो सकता। वो ऑर्डर उसका 1 का रूल 10 जो है वो प्रोवाइड करता है कि अगर उसमें कोई पार्टी रह गई है या वो बिला जरूरत उसमें आ गई है पार्टी, तो उसको डिलीट भी करा सकते हैं और उसको ऐड भी करा सकते हैं। लेकिन आमतौर पर देखा गया हमारे अदालतें जो हैं वो इस तरफ कम जाती हैं, वो अगर प्रॉपर पार्टीज ना हो तो दावा खारिज भी हो सकता है। हालांकि अदालत को चाहिए, जब ऑर्डर 1 का रूल 9 मौजूद है कि कोई दावा जो है इस बुनियाद पर खारिज नहीं होना चाहिए, तो ऑर्डर 1 का रूल 10 जो है वो प्रोवाइड करता है एक सहूलत। तो उस सहूलत के तहत जो है अदालत को भी ये अख्तियार हासिल है कि वो डायरेक्ट कर सकते हैं प्लेंटिफ को कि फलां शख्स को ये ज़रूरी फ्रीक है, ये प्रॉपर पार्टी को ऐड किया जाए तो वो हो सकता है जी। लेकिन आमतौर पर अदालतें इसको नहीं देखती, तो इसका नुकसान फिर जो है या तो उस वकील को होगा या फिर उस क्लाइंट को होगा जिसका वो दावा है जी। तो इसलिए इसको ऑर्डर 1 को आपने ये हर हालत में आपने ज़ेर नज़र रखना है कि किस शख्स ने दावा दायर करना है और किसके खिलाफ दावा करना है। आया एक शख्स ने एक फर्द के खिलाफ, फिर दूसरे के खिलाफ, फिर तीसरे के खिलाफ, इस तरह दावों की बहुतायत करनी है, या एक ही दावा में सब कुछ समा सकता है, तो ये आपने देखना है जी। कुछ ऐसे होते हैं जी, जैसे विरासत है जी, उसमें एक शख्स की विरासत तकसीम हो रही है जी, वो किसी को नहीं मिली, सबको नहीं मिली, बहुत सारों को नहीं मिली, तो वो
یہ نہیں ہے کہ ہر وارث علیحدہ علیحدہ دعویٰ دائر کرے، وہ ایک ساتھ بھی مل کر دعویٰ دائر کر سکتے ہیں جی، اس میں کوئی بات نہیں۔ اب وہ جو جس کے خلاف دعویٰ کرنا ہے، وہ اگر ایک شخص ان کے حقوق کو انفرنج کر رہا ہے، وائلیشن ہوئی ہے اس کے ذریعے سے، تو اس ایک شخص کو آپ بنائیں گے، یا اگر ایک شخص سے زیادہ افراد جو ہے وہ اس کی وائلیشن میں یا انفرنجمنٹ میں شامل ہیں، تو سب کے خلاف آپ ایک دعویٰ دائر کر سکتے ہیں جی۔ اب عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ہم دعوے میں لکھتے ہیں کہ یہ جو انتقال ہوا ہے فراڈ سے اور سازش سے ہوا ہے، یعنی فراڈ تو ایک شخص نے کیا ہے نا جی، جب سازش کا لفظ ہم بولتے ہیں وہ ہے کہ کسی اور شخص کے ساتھ مل کر سازش کر کے انہوں نے یہ انتقال یا دستاویز جو ہے وہ تحریر التکمیل کرا لیا ہے۔ جب ایسی صورت ہوگی تو وہ جو سازشی افراد ہیں ان کو بھی فریق بنانا ضروری ہے جی۔ اب عدالت میں ریسنٹ ویو جو آیا ہے وہ چاہے ہائی کورٹ میں ہے یا سپریم کورٹ میں ہے، اس میں جو ہے کہ جو آپ مبینہ طور پر جن افراد کو سازش کا حصہ قرار دے رہے ہیں ان کو اگر فریق نہیں بنائیں گے، اس کے بہائنڈ بیٹھ جو فیصلہ ہوگا وہ درست تصور نہیں کیا جا سکتا، پھر بلکہ اسی بنیاد پر دعویٰ خارج ہو جاتا ہے جی۔ اس لیے آپ کو چاہیے، اگر آپ کا یہ گراؤنڈ ہے کہ یہ سازش کے ذریعے سے دستاویز جو ہے وہ گواہان کی سازش ہے، کسی آفیسر کی، کسی مجاز اتھارٹی کی اجازت سے و سازش سے جو ڈاکومنٹ ترتیب دیا گیا ہے، تو پھر اس مجاز اتھارٹی کو اور اس کو جو گواہ ہیں ان کو فریق بنانا جو ہے ضروری ہے۔ اب اس میں ایک دیکھنے کی اور بات ہے، جب آپ کسی آفیشر کو، گورنمنٹ آفیشر کو فریق بنائیں گے تو آپ اکیلے صرف اس کو فریق نہیں بنائیں گے جی، اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر صوبہ پنجاب کو، اگر وہ صوبے کا ہے تو پھر صوبہ پنجاب کو فریق بنانا ضروری ہے۔ صوبہ پنجاب کو کیسے ریپرزینٹ کرے گا، وہ کون کرے گا جی؟ وہ ہر ڈسٹرکٹ کا جو کلیکٹر ہے، جو ڈی سی ہوا کرتا ہے، جو کبھی ڈی سی اس کا نام دیا گیا تھا، وہ کلیکٹر کے ذریعے آپ اس کو امپلیٹ کریں گے۔ یعنی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جہاں آپ سرکاری ملازم کو بھی بطور فریق شامل کر رہے ہیں، پھر صوبہ پنجاب کو آپ اس میں فریق بنائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے وفاقی حکومت کے کسی اس کو بنانا ہے آفیشل کو، تو پھر وفاق کو بھی آپ نے وہ اس میں فریق ہر حالت میں بنانا ہے، مگر آپ کا دعویٰ جو ہے وہ خارج بھی ہو سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ کچھ نیومرس پرسن جو ہے ان کا جو ہے رائٹ ہوتا ہے جی، جیسے کہ میں مثال دیتا ہوں، آپ کا ایک محلہ ہے، وہاں ایک جوڑ بن گیا ہے گندے پانی کا جی، اس کے ارد گرد 10 20 30 جیسے زائد لوگ رہتے ہیں، تو وہ تعفن پھیلتا ہے، وہ سب کو جو ہے تنگ کر رہا ہے جی، وہ اس کو دور کرانا کو چاہتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ ہر بندہ، وہ جو وہاں 100 آدمی رہتے ہیں وہ 100 آدمی 100 دعویٰ دائر کریں گے علیحدہ علیحدہ، یہ نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک ساتھ دعویٰ بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ ریپریزنٹیو سوٹ کہتے ہیں جی۔ تو آپ یہ، لیکن اس میں ایک فرد واحد جو ہے وہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اس میں 2 یا 4 بندے مل کر دعویٰ دائر کریں گے، لیکن پورے محلے کی طرف سے دعویٰ ہوگا، یا جن کی طرف سے آپ کہیں کہ بھی فلاں فلاں بھی اس میں متاثر ہوا ہے، پھر عدالت ان کو نوٹس دے گی کہ آپ کی طرف سے بھی دعویٰ دائر ہوا ہے، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہماری طرف سے ریپریزنٹیو سوٹ آیا ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو ہے ریپریزنٹیو سوٹ جو ہے وہ بھی آپ کو دائر آپ کر سکتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو پلیڈنگ ڈرافٹ کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے، آپ نے اکیلے میں کر لیا، تو پھر اس میں جو قباحت ہوتی ہے جی، وہ آپ کا دعویٰ نقص اس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک اور ہے، آپ جو ہے پبلک نیوسانس جو ہے اس میں آپ اگر دعویٰ دائر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پروسیجر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پبلک نیوسانس کو ختم کرنے کے لیے جب آپ دعویٰ دائر کریں گے تو اس کے لیے ریکوائرمنٹ لاگے کہ آپ ایڈوکیٹ جنرل سے جو ہے وہ اجازت لیں گے، اس کی پرمیشن کے بغیر آپ دعویٰ دائر نہیں کر سکتے تھے۔ اگر آپ نے ویسے دعویٰ دائر کر دیا تو آپ اسی بنیاد پر دعویٰ آپ کا خارج ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ آپ پبلک نیوسانس کو ختم کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے دعویٰ دائر کرنے سے پہلے ایڈوکیٹ جنرل کی اجازت حاصل کرنی ہے جی، یہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے جی۔ اب یہ ہے کہ آپ نے دعویٰ دائر کر دیا جی، جو دعویٰ آپ نے دائر کیا ہے اس میں جتنے ریلیف آپ لے سکتے ہیں وہ سارے ریلیف اس میں آنے چاہیے جی۔ یعنی آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ آپ نے کسی پراپرٹی کے بارے میں دعویٰ دائر کیا ہے کہ یہ پراپرٹی جو تھی ہماری وراثتی تھی، یا فلاں ڈاکومنٹ کی خرید کی وجہ سے ہماری ملکیت بنی تھی، اور یہ فلاں نے اس پہ ناجائز قبضہ کر لیا ہوا ہے، یا جو بھی صورتحال ہے، تو اس میں آپ کو چاہیے کہ جو آپ اس پہ لینا چاہتے ہیں ریلیف، تو سب ریلیف اس میں ایک دعوے میں شامل کی جانی ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ڈیکلریشن بھی اس میں کریں گے، پرمانیشن بھی اس میں کریں گے، پارٹیشن سوٹ بھی اس میں آ جائے گا، اب ڈیمیجز مینس پرافٹ بھی اس میں آ جائے گا، ڈیمیجز بھی آ جائے گا، اور یہ اس طرح سے جتنے بھی آپ کو ریلیف کسی کے خلاف حاصل ہے
مل سکتے ہیں تو آپ ایک ہی دعویٰ میں اس کو شامل کریں گے. اگر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اگر آپ نے وہ تمام جو ریلیف آپ دے سکتے ہیں اس دعوے کے ذریعے سے کسی دوسرے شخص کے خلاف، ان میں سے کوئی ریلیف جو ہے وہ آپ نے چھوڑ دیا، اس کے لیے استطاعت نہ کی، تو پھر سبسیکوینٹ جو آپ کا دعویٰ ہے اس کے بارے میں وہ آپ کا بارڈ ہوگا. تو اس طرح دوبارہ آپ دعویٰ وداؤٹ دی پرمیشن آف کورٹ جو ہے آپ دوبارہ دعویٰ اس حد تک جو آپ نے ریلنکوش کر دیا ہے پارٹ، وہ دعویٰ دائر نہیں کر سکتے. تو اس لیے بجائے اس کے کہ ایک دعویٰ کے لیے آپ متعدد درخواستیں آپ کو دینا پڑے، دعوے پہ دعویٰ دائر کرنا پڑے، تو ایک ہی ساتھ جو ہے نا آپ نے دعویٰ دائر کرنا ہے. اس کو مد نظر رکھ کے کہ اس میں کوئی ریلیف جو ہے کچھ کر سکتا ہے، پھر وہ دوبارہ اس کا دعویٰ نہیں ہو سکے گا. جو بارڈ ہے یہ آپ نے رکھنا ہے جی، یعنی آپ نے قبضہ بھی لینا ہے جی، مشترکہ ہے پر وہ تو پارٹیشن بھی اس میں ساتھ آنی چاہیے جی، پرماننٹ بھی ہے جی، ڈیمیجز بھی ہے، مین پراپرٹی بھی ہے، جو بھی ہے وہ سارا اپنے ایک ساتھ سب کا دعوے میں شامل کر کے سب ریلیف آپ نے اس سے مانگنے ہیں جی. ٹھیک ہے، پھر عدالت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ریلیف آپ کو دے دے، جو آپ کا ریلیف بنتا ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا جی. لیکن دیکھیں ہماری یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری جو خوش قسمتی سمجھے جب جو بھی ہے کہ ہماری جو پاکستانی کورٹس ہے وہ صرف کورٹس آف لا بھی نہیں ہے جی، وہ کورٹس آف لا بھی ہیں، کورٹس آف ایکوٹی بھی ہیں جی. اس کو ذہن میں رکھیں کہ ہماری کورٹس جو ہیں وہ کورٹس آف لا بھی ہیں، کورٹس آف ایکوٹی بھی ہیں. ہمارے جو قوانین ہیں وہ بھی ایکوٹی بیسڈ انیکٹمنٹس ہیں، اس میں بہت ساری. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے دعویٰ دائر کیا ہے آپ کے واقعات سے، کوئی ایسا ریلیف آپ کا بنتا ہے جو آپ کو ملنا چاہیے، آپ نے دعوے میں وہ نہیں لیا، تو عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے ایکوٹی کے تحت، اس کو ڈسکریشن حاصل ہے کہ وہ آپ کو وہ ریلیف بھی دے سکتی ہے جو آپ نے مانگا نہیں ہے. لیکن یہ عدالت کی پھر ثوابدید ہو جاتی ہے، ڈسکریشن ہے. یہاں ڈسکریشن ریلیف ہو تو پھر وہ عدالت کی مرضی ہے آپ کو دے یا نہ دے. فرض کرے آپ کو نہ دے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کا وہ دعویٰ بھی خارج ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ نے یہ آپ نے پڑھا اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا 42 سیکشن ہے جی، اس کی پرووائزو ہے، اس میں ہے کہ اگر آپ نے کسی شخص کے خلاف جتنے ریلیف مانگنے تھے اس میں سے کوئی چھوڑ دیا ہے تو دعویٰ پھر آپ کا ناقص ہونے کی بنیاد پر اسی بنیاد پر خارج ہو سکتا ہے. اس لیے اس سے بچنے کے لیے آپ نے جتنے ریلیف کسی کے خلاف آپ لے سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے استدعا کرنا وہ ضروری ہو جاتا ہے جی اس کے لیے. اب اس کے بعد جو ہے وہ ہے دوسرا اس میں مرحلہ یہ آتا ہے کہ آپ نے دعویٰ کس ذریعے سے دائر کرنا ہے. کیا یہ ضروری ہے کہ ہر شخص خود دعویٰ دائر کرے یا کسی اور ذریعے سے بھی دعویٰ ہو سکتا ہے جی؟ تو اس لیے جو دعویٰ دائر کرنا چاہتا ہے وہ آج خود بھی اصالتاً جو ہے دعویٰ دائر کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ معذور ہے، بیمار ہے، ملک سے باہر جا رہا ہے جی، یا کسی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، تو وہ دعویٰ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کسی اپنے ایجنٹ کے ذریعے سے، وہ چاہے اسی غرض کے لیے ہو یا جنرل جو ہے اس کے پاس مختار نامہ ہو، مختار عام جس کو کہتے ہیں، یا خاص طرح سے دعویٰ دائر کرنے کے لیے آپ کو اجازت دے کے اختیار دے کے اس کے ذریعے سے بھی دعویٰ دائر کر سکتے ہیں جی. اور وہ دعویٰ ضروری نہیں ہے کہ دعویٰ جو ہے وہ وکیل جو ہے وہ ہر حالت میں ڈرافٹ کرے اور ہر حالت میں وہی دائر کرے. اگر کوئی شخص اپنا دعویٰ خود ڈرافٹ کر کے خود عدالت میں ریڈ کر سکتا ہے تو یہ پابندی نہیں ہے کہ وکیل ہر حالت میں، کیونکہ یہ بہت سارے افراد، بہت کم افراد ایسے ہوتے ہیں جو اپنا دعویٰ ڈرافٹ بھی کر سکتے ہیں، پھر اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس پہ ایویڈنس بھی دے سکتے ہیں. تو یہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا دعویٰ ڈرافٹ کیسے ہوگا جی. تو اس کے لیے بھی کچھ لوازمات ہیں، ان کے بغیر دعویٰ جو آپ کا وہ دعویٰ نہیں سمجھا جائے گا، وہ پذیرائی اس کو نہیں ملے گی. تو اس لیے آپ وکیل کے ذریعے سے بھی دعویٰ دائر کر سکتے ہیں، خود بھی دے سکتے ہیں، ایجنٹ کے ذریعے سے بھی دائر کیا جا سکتا ہے. اب یہ ہے، اور میں بھول گیا تھا کہ اگر کوئی دعویٰ دائر کرنے والا شخص وہ نابالغ ہے، یعنی ایج آف میجارٹی جو ہے میجارٹی ایکٹ کے تحت وہ ہے 18 ایئرس، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، جب سول سوٹ دائر کرے گا تو پھر وہ کیا کرے گا جی؟ اگر 18 سال سے کم عمر کا ہے تو وہ خود دعویٰ دائر نہیں کر سکتا جی. اگر وہ دعویٰ دائر کرے گا تو وہ ناقص ہوگا. تو وہ اگر دعویٰ دائر کرنا وہ نیکسٹ فرینڈ کے ذریعے سے دعویٰ دائر کرے گا. اگر مدعا ہے جس کے خلاف آپ دعویٰ دائر کر رہے ہیں وہ کرنا نابالغ ہے یا ایڈیٹ ہے یا فاتر العقل ہے، تو ان صورتوں میں جو ہے آپ اگر وہ دعویٰ کرنے والا ہے تو نیکسٹ فرینڈ کے ذریعے سے کرے گا جی. اگر دعویٰ مدعا ہے وہ اس طرح کے اس میں کوئی نابالغ ہے، فاتر العقل ہے جی، ایڈیٹ ہے، جو بھی ہے،
تو اس میں جو ہے پھر آپ دعویٰ اس کے سرپرست کے ذریعے سے، گارڈین ایڈ لائٹم جس کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ دعویٰ در کریں گے۔ ایک اور بات میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ جہاں مدعا ہے وہ اگر نابالغ ہے، پاگل ہے، جو اس میں کوئی ایسے کمی ہے اس میں، تو آپ کو سپوز پتہ نہیں ہے، تو اس میں اگر آپ نے اس کو نابالغ یا فاتر العقل نہیں لکھا تو کام چل جائے گا جی۔ پھر جب آپ پتہ چل جائے گا، جب ان کی طرف سے اطلاع آئے گی یا جو پھر آپ درخواست دے کے آپ جو ہے اس کا گارڈین مقرر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ مدعی ہیں تو وہ مدعی دعویٰ کرنے والا پاگل ہے یا نابالغ ہے یا اسی طرح کے کوئی اور اس میں کمی واقع ہے جی دعویٰ اصالتاً دائر کرنے میں، تو پھر جو ایسا دعویٰ دائر کریں گے اس کو نابالغ یا فاتر العقل ظاہر نہیں کریں گے، تو نہ صرف وہ دعویٰ دائر کرنے والا بلکہ اس میں وکیل پہ بھی آتا ہے کہ اس کی وکیل کے خلاف بھی کاسٹ جو ہے وہ اوارڈ کی جا سکتی ہے عدالت کی طرف سے، اس کی جو ہے پلین جو ہے وہ ٹیکن آف کی جا سکتی ہے جی۔ تو یہ اس سے بچنے کے لیے آپ نے یہ ہر حالت میں اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر مدعی، خاص کر مدعی کے بارے میں کہ جس کی طرف سے دعویٰ دائر ہو رہا ہے، وہ اگر نابالغ ہے یا فاتر العقل ہے تو اس کو آپ کسی ذریعے سے، نیکسٹ فرینڈ کے ذریعے سے، اب نیکسٹ فرینڈ کون ہو سکتا ہے جی؟ نیکسٹ فرینڈ عام طور پہ وہ ہو سکتا ہے جو اس کے مفادات کے برعکس مفاد نہ رکھتا ہو، یعنی اس کی ماں ہو سکتی ہے جی، باپ ہو سکتا ہے جی، بھائی ہو سکتا ہے، چاچا ہو سکتا ہے، ماما ہو سکتا ہے، اس طرح کے ایسے خاندان کے اگر ایسے افراد نہیں ہیں تو اس کا کوئی دوست جو ہے وہ بھی کر سکتا ہے جی، ایون وکیل جو ہے وہ بھی اس کا نیکسٹ فرینڈ بن سکتا ہے جی۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جی، اس کے بغیر آپ نے دعویٰ دائر کیا تو آپ کا دعویٰ نقص اس میں آ کے نقص آپ کو بعد میں اس کے تحت بھگتنا پڑے گا جی۔ تو یہ اب اس کے لیے آرڈر 32 جو ہے اس میں سی پی سی کا وہ ریلیونٹ ہے کہ آپ نے کن کن کو اور کیسے جو ہے نا یہ پلیڈ کرنا ہے جی نابالغ کو بطور مدعی یا بطور مدعا، تو آپ نے آرڈر 32 کو زیر نظر رکھنا ہے جی۔ اب پھر اس میں جب اس کی طرف سے دعویٰ دائر ہو جائے گا تو پھر پروسیڈ کیسے ہوگا وہ بھی آرڈر 32 میں ہے جی۔ جہاں کہیں کسی مرحلہ پر اگر ان کا راضی نامہ ہو رہا ہے تو آپ جو ہے وہ جو گارڈین ایڈ لائٹم ہے یا نیکسٹ فرینڈ ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ راضی نامہ نابالغ یا فاتر العقل کی طرف سے نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ عدالت میں درخواست نہ دے کہ یہ جو میں راضی نامہ کرنے جا رہا ہوں نابالغ یا فاتر العقل کے جو بھی کیس ہو، ادھر سے ہو یا ادھر سے ہو، تو وہ عدالت میں درخواست دے گا، اس میں گراؤنڈ دے گا کہ یہ جو فیصلہ کرنے جا رہا ہوں یہ نابالغ یا فاتر العقل کے مفاد میں ہے، تو عدالت اس کو دیکھ کے سماعت کر کے پھر اجازت دے سکے گی۔ اگر عدالت اجازت دے تب آپ راضی نامہ اس کا کر سکیں گے اس کی طرف سے نابالغ یا فاتر العقل سے، ادروائز جو آپ راضی نامہ نہیں کر سکتے جی۔ تو یہ اس میں آرڈر 32 کو جب پڑھیں گے تو اس میں یہ تمام باتیں موجود پائیں گے جی۔ اب اس کے بعد پھر آتا ہے اس میں کہ دعویٰ جب آپ کا ڈرافٹ ہو گیا تو آپ نے اس کو دائر کہاں کرنا ہے جی؟ دیکھیں یہ اب سول سوٹ جو ہے ہمیشہ وہ ٹرائل سول کورٹس ہوا کرتے ہیں۔ اب سول کورٹ جب ضلع میں اگر بیٹھے ہیں تو وہاں سینئر سول جج بھی موجود ہے جی، فرسٹ کلاس جج بھی موجود ہے جی، سیکنڈ کلاس جج بھی موجود ہے جی، تھرڈ کلاس جج بھی موجود ہے جی، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج بھی موجود ہے، ڈسٹرکٹ جج بھی موجود ہے۔ اب ایسی صورت میں آپ کہاں دعویٰ دائر کریں گے؟ تو اس میں یہ ہے، اس میں کہ جو لوئسٹ گریڈ کی عدالت ہوگی وہ اس میں آپ نے جا کے عدالت میں دعویٰ دائر کرنا ہے۔ لوئسٹ گریڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو وہ تھرڈ کلاس ہے اس کے بعد دعویٰ دائر کریں گے، نہیں، وہ جو نچلی عدالتیں ہیں اس میں سینئر سول جج جو ہے وہ ضلع میں وہ لوئسٹ گریڈ کی عدالت تصور ہوگی، آپ نے دعویٰ جو دائر کرنا ہے وہ اس سینئر سول جج کی عدالت میں دائر کریں گے، تو آپ اوپر عدالت میں نام لکھیں گے، بعد جناب سینئر سول جج جو بھی اگر ضلع کا ہوگا اس کا نام لکھیں گے جی۔ یہ آ گیا ڈسٹرکٹ میں۔ اب اس میں کچھ اسپیشل پروویژن کے تحت بھی دعوے ہوتے ہیں جی، جیسے آرڈر 37 ہے، اس کو وہ دعویٰ کرنا چاہیں وہ کس بنیاد پہ، 3 بنیادوں پہ دعویٰ آپ کا آرڈر 37 کے تحت جو ہے دائر ہو سکے گا۔ وہ چیک کی بنیاد پر، پرونوٹ کی بنیاد پر یا بل آف ایکسچینج کی بنیاد پر جو دعویٰ اسپیشل پروویژن کے تحت دائر کریں گے آرڈر 37 کے تحت، تو اس کا سماعت جو ہے اگر نوٹیفائڈ کوئی جج ہے تو اسی کے پاس ہو سکتا ہے، مگر نہ ڈسٹرکٹ جج کی عدالت جو ہے اس کی عدالت میں آپ دعویٰ وہ دائر کر سکیں گے۔ اب اس کا بھی علیحدہ پروسیجر ہے جی، جتنے بھی آپ دعوے نیچے کریں گے لوئسٹ گریڈ کی عدالت میں، جیسے سول ججز کی عدالت میں، تو وہاں کیا ہے جب وہ طلبی ہوگی تو جواب دعویٰ دینے کا اس کو حق حاصل ہوتا ہے، ایز اے رائٹ وہ اپنا جواب دعویٰ اس میں حاضر آ کر داخل کرا سکتا ہے۔ لیکن جب اسپیشل پروویژن کے تحت آرڈر 37 کے تحت جب
چیک پروموٹ اور بل آف ایکسچینج کی بنیاد پر دعویٰ دائر کریں گے تو پھر آپ نے جب آپ کی اطلاع ہوگی تو اطلاع سے 10 دن کے اندر آ کے آپ نے ایک درخواست دینی ہے لیو ٹو ڈیفینڈ, اس کو دفاع کرنے کی اجازت. آپ نے گراؤنڈ لکھنی ہے کہ مجھے کیوں اجازت دی جائے اس کو دعوے کو ڈیفینڈ کرنے کی. تو اگر آپ کی وہ وجوہات جو ہے وہ جائز ہوں گی تو پھر آپ کو اجازت مل جائے گی, پھر آپ اس میں جواب دعویٰ جو ہے وہ دائر کر سکتے ہیں جی. ادروائز اگر آپ کو اجازت نہ ملی تو پھر آپ کے خلاف ایسے دعویٰ بغیر کسی ایویڈنس کے بھی وہ ڈگری ہو سکتا ہے, وہ علیحدہ پروویژن ہے جی 37 کو, اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے. اس میں خاص بات جو ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ کی اطلاع ہو جائے تو آپ نے ہر حالت میں 10 دن کے اندر آ کے آپ نے درخواست دینی ہے لیو ٹو ڈیفینڈ کے لیے. اگر 10 دن سے 1 دن کے اوپر چلا گیا تو آپ کی درخواست اسی بنیاد پر خارج ہو جائے گا اور دعویٰ کا ڈگری ہو جائے گا. تو اس کا بھی آپ نے لحاظ رکھنا ہے نہیں. اب اس میں جو ہے دوسرا ہے کہ آپ تحصیل لیول پہ بیٹھے ہیں, وہاں جو ہے عدالتیں جو ہیں وہاں فرسٹ کلاس جج ہے, اگر ایک ہی جج ہے تو آپ نے اسی عدالت میں دعویٰ دائر کرنا ہے. وہاں بھی اگر فرسٹ کلاس بھی ہے, سیکنڈ کلاس بھی ہے, تھرڈ کلاس بھی وہاں موجود ہے تو تب بھی آپ نے جو فرسٹ کلاس جج ہوگا اسی کی عدالت میں آپ دعویٰ دائر کریں گے سینئر سول جج ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ, اور وہ جو فرسٹ کلاس جج ہے تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ تو اس کے بعد جو دعویٰ دائر کریں گے. پھر ان کو اختیار حاصل ہے جب دعویٰ ان کی عدالت میں دائر ہوگا تو پھر وہ دعویٰ جو ہے وہ سینئر سول جو ہے نیچے کسی عدالت میں وہ بھیج سکتا ہے, یعنی فرسٹ کلاس, سیکنڈ کلاس, تھرڈ کلاس کے بعد بھیج سکتا ہے. اب اس کا بھی یہ ایک آرڈیننس ہے کہ عدالت کے اختیارات کے بارے میں کہ کون سی عدالت جو ہے کتنی مالیت کی دعویٰ کی سماعت کر سکتی ہے جی. تو اس میں اس کا لحاظ رکھتے ہوئے جو ہے وہ سینئر سول جج, اگر تو وہ ٹرائبل فرسٹ کلاس ہے تو پھر وہ خود بھی فرسٹ کلاس عدالت تصور ہوتی ہے, وہ اپنے پاس بھی رکھ سکتا ہے جی. کوئی اور فرسٹ کلاس کی عدالت وہاں موجود ہے ان کو بھی بھیج سکتا ہے جی, انٹرسٹ کر سکتا ہے ان کو جی. لیکن اگر کوئی دعویٰ ایسا ہے کہ وہ سیکنڈ کلاس کی پیکیوریٹی جورسڈکشن میں آتا ہے تو وہ دعویٰ پھر وہ سیکنڈ کلاس کو بھیج سکتا ہے, فرسٹ کلاس کو بھی بھیج سکتا ہے, سیکنڈ کلاس کو بھیج سکتا ہے, لیکن تھرڈ کلاس کو نہیں بھیج سکتا کیونکہ اس کی جورسڈکشن بیانڈ ہے اس کے. اگر اسی طرح تھرڈ کلاس پیکیوریٹی جورسڈکشن تھرڈ کلاس کی ہے تو پھر وہ دعویٰ تھرڈ کلاس کو بھیجے گا, لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حالت میں اس کو بھیجے, وہ سیکنڈ کلاس کو بھیج سکتا ہے اور وہ فرسٹ کلاس کو بھی بھیج سکتا ہے. تو یہ ہے ترتیب اس کی. اسی طرح ڈسٹرکٹ کے بعد جو ہے تحصیل لیول پہ وہاں بھی آپ نے یہ دعوے جو دائر کرنے ہیں وہ آپ نے فرسٹ کلاس کو دائر کریں گے, وہ آگے انٹرسٹ کرے گا پیکیوریٹی جورسڈکشن کے مطابق جی. اب ایک بات ہے جی, جب وہ سینئر سول جج کوئی دعویٰ کسی عدالت میں انٹرسٹ کر دے جی تو اس سے وڈرا کر کے کسی اور عدالت میں منتقل نہیں کر سکتا جی. اس کا اختیار جو ہے وہ ڈسٹرکٹ جج کو ہے, چاہے اس کی پیکیوریٹی جورسڈکشن نہ بھی ہو تب بھی وہ وہاں سے وڈرا نہیں کر سکتا جی. اسی بنیاد پر یہ 2 طریقے ہیں, یا تو پارٹی جائے جی ڈسٹرکٹ جج کے پاس, یہ جو میرا دعویٰ دائر ہوا ہے یہ اس کی پیکیوریٹی جورسڈکشن سے باہر ہے جی, یہ فرسٹ کلاس ہے یا سیکنڈ کلاس ہے, تھرڈ کلاس کو چلا گیا, فرسٹ کلاس تھا سیکنڈ کلاس کو چلا گیا, تو وہ پھر ڈسٹرکٹ جج جو ہے کہ اس دیکھے گا اگر پیکیوریٹی جورسڈکشن نہیں ہے تو پھر اس عدالت سے وڈرا کر کے کسی دوسری عدالت کو بھیجا ہے جس کو پیکیوریٹی جورسڈکشن حاصل ہوگی جی. یہ معاملہ ایسے آسان ہوگا. یہ آپ جو ہے آپ کا سیکشن جو ہے 24A اگر پڑھیں گے تو اس میں اس کی وضاحت موجود ہے جی. اسی طرح کسی اور بنیاد پر بھی بساؤ کا ایڈمنسٹریٹر کا حکم کے تحت بھی دعوے, ایک عدالت میں کیس بھرمار ہو گئی جی, دوسرے میں کم ہو گئے, یہ کوئی عدالت چلی گئی جی, اس کا سکسیسر نہ آیا تو پھر اس کے ڈویژن جو ہے اس کی جو دعویٰ جات کی ہے وہاں تقسیم کار جو ہے وہ بھی ڈسٹرکٹ جج کو اختیار ہے کہ وہاں سے وڈرا کر کے کسی اور عدالت میں بھیج دے, نہ کہ سینئر سول جج کو. سینئر سول جج نے جب پہلی دفعہ دعویٰ دائر ہوگا تو وہ کسی کو انٹرسٹ کر سکتا ہے, اس کے بعد اس کی جورسڈکشن منتقلی کی نہیں ہے کہ ٹرانسفر کر دے کسی کو جی. میں میانولے صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں موقع دیا. ایک بہت اچھا بہت ہی اہم لیکچر ان کا ہوا ہے, اور میرے خیال میں پورے چینل سے کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کا لیکچر اور ہمارے یوٹیوب اور دیگر سروسز پر موجود نہیں ہے. میاں صاحب میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا, اور آپ آئندہ بھی ہمیں موقع دیتے رہیں گے. ہم انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً زحمت دیں گے. یہ چینل بنانے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جہاں قانون کے طالب علموں کو فائدہ ہو وہاں عام عوام کو بھی فائدہ ہو, کہ جب وہ دعویٰ دائر کروانے جاتے ہیں
कौन कौन से लवाजमात साथ लेकर जाएं, कौन कौन सी चीज़ें लेकर जाएं, कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनजर रख कर वकील के पास जाएं, ताकि उनके पास भी इल्म हो। और ये लेक्चर उन जजेस के लिए भी है जो नए हैं और वो सुन सकते हैं, रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। बतौर ख़ास हम नौजवान वकला के लिए एक भरपूर लेक्चर है, सीखने का बहुत मौका मिला है। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले इस किस्म के बेहतरीन लेक्चर आप तक पहुंच सकें। शेयर करना मत भूलिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।